آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس آیت کے بیان پر ہم غالباً پچھلی 3 نشستیں مکمل کر چکے ہیں صرف اس آیہ کریمہ کی تفسیر پر۔ آج بھی اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کا بقیہ حصہ اور چند دیگر ضروری گوشے انشاءاللہ تعالی ہمارے زیر غور آئیں گے۔ پچھلی نشست میں میں نے اللہ جل مجدہ کے فضل اور اس کی اذن و توفیق سے یہ جو ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفہ، یہ جو ترکیب ہے لولا، 2 کلمہ کا جمع ہونا، حرف شرط جو ہے لو شرطیہ کا آنا اور اس کے صلہ میں لہمت طائفتن کے ساتھ بیان ہونا، اور لولا کے ساتھ بیان ہونا اور پھر صلہ لہمت طائفتن۔ اس کے تحت ائمہ لغت، ائمہ نحو، ائمہ ادب و بلاغت کے ریفرنسز ابتدائی نشستوں میں دینے کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ تفسیر کے ریفرنسز کوٹ کیے تھے۔ بعد ازاں میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کچھ احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ آپ کے ارشادات جو متفق علیہ وہ کوٹ کیے، اسی قاعدہ کو سمجھانے کے لیے کہ لولا کے ساتھ اگر کوئی شرط آئے اور اس کے صلے کا ذکر لام، حرف لام کے ساتھ آئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لولا کے ساتھ جس شرط کا بیان کیا جاتا ہے وہ انتفاع ہوتی ہے، اس شرط کی نفی ہو جاتی، اس سے شرط کبھی وجود میں نہیں آتی، اور جب شرط معدوم ہو جائے، وجود میں نہ آئے، تو اس کے بعد جس متوقع نتیجے کی بات صلہ کے طور پہ کی گئی تھی وہ از خود معدوم اور نان ایگزسٹنس ہو جاتی ہے، اس کا وجود اور ثبوت کبھی نہیں ہوتا۔ یہ لب لباب ہے جہاں پر پچھلی نشست کی گفتگو ہم نے ختم کی۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلوب کے ذریعے اس نتیجہ کا، یعنی آپ سے غلطی اور خطا کا صادر ہونا، یہ نتیجہ کلی اور قطعی طور پہ اس کا انتفاع کر دیا، اور انتفاع لازمی، ٹوٹلی شرط کا انتفاع عین کے ساتھ کر دیا، شرط کی عین کے ساتھ اس کی ممنوعیت بیان کر دی، معدومیت، اس کا معدوم ہونا بیان کر دیا، اور نتیجے کا انتفاع اس کی ٹوٹلی نفی کر دی، ٹوٹلی نفی کر دی۔ اب یہاں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج کی نشست میں، وہ یہ کہ جب اس اسلوب کو ہم سمجھ چکے، اس اسلوب کے بعد آپ ذرا غور کریں آیت کریمہ پر، میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں، بڑی توجہ سے غور کریں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ،
اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی، یعنی اگر آپ اللہ کے فضل نبوت رسالت سے اور اللہ کی طرف سے رحمت عصمت سے نہ نوازے گئے ہوتے، اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ ہوتے، یہ فرما کر تو آگے ارشاد فرمایا لہمت طائفۃ منہم من یضلوک۔ اب ترجمہ یہ ہے، اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو ان دغا بازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا، اس نے ٹھان لی تھی کہ آپ کو بہکا دیں۔ اب بڑی گہرائی اور باریک بینی کے ساتھ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شرط اور جزا، پچھلی شرط اور اس کا صلہ، شرط اور اس کا نتیجہ، کاز اور ایفیکٹ، ان دونوں کے درمیان ایک بڑا فطری مناسبت ہونی چاہیے اور فطری مطابقت ہونی چاہیے اور فطری نیچرل کانسوننس ہونا چاہیے ان کے درمیان، اور بیان میں کمپیٹیبلٹی اور کانسوننس، ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اب آپ تھوڑا سا اپنی عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، غور کریں تو یہ جو صلہ یہاں بیان کیا گیا ہے، ظاہراً اگر آدمی اپنی عقل سے، شعور سے، عام اسلوب بیان جو ہمارے کلام میں، گفتگو میں یا حدیث میں یا جو کلمات آتے ہیں قرآن و حدیث میں عام طور پہ، تو یہ جو اسلوب اپنایا گیا ہے اس میں جو صلہ کے لیے عبارت آئی ہے یہ بنتی نہیں، یہ جوڑ نہیں بنتا۔ اب میں ظاہراً ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک عام ذہن جب یہ سوچے گا تو اس کے ذہن میں سوالیہ نشان ابھرے گا۔ ذہن کہتا ہے کہ یہ جوڑ نہیں بنتا، مگر قرآن نے جوڑ بنایا ہے، تو اب یہ سمجھنا ہے کہ پھر یہ جوڑ ہے کیسے، اور قرآن کے جوڑ سے بہتر جوڑ کائنات میں اور کس کا ہوگا۔ ارشاد فرمایا اگر آپ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم نہ ہوتے، نہ بنائے گئے ہوتے، تو اب اس کا منطقی نتیجہ یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو رسالت عطا نہ کی گئی ہوتی یا آپ کو معصوم نہ بنایا گیا ہوتا، تو پھر دغا بازوں کا ایک گروہ معاذ اللہ آپ کو بہکا دیتا، آپ کو حق سے پھسلا دیتا، بہکانے میں کامیاب ہو جاتا یا آپ کو پھسلا دیتا۔ یہ جوڑ بنتا ہے کہ نفی اس چیز کی جاتی کہ اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے تو دغا بازوں کا وہ گروہ آپ کو راہ حق سے پھسلا دیتا۔ اب یہ بات یوں بنتی ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہیں، سو وہ آپ کو پھسلا نہ سکے، بہکا نہ سکے، تو اب وہ نتیجے کی نفی ہو گئی، نتیجہ معدوم ہو گیا۔ یعنی وہ آپ کو ادروائز پھسلا دیتے اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے، تو اس صورت میں وہ آپ کو معاذ اللہ پھسلا دیتے اور فیصلہ اپنے حق میں لے لیتے، غلط فیصلہ آپ سے کروا لیتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفی فرماتا کہ یہ اس لیے ممکن نہ ہوا کہ وہ غلط فیصلہ اپنے حق میں لے سکیں، یہ اس لیے نہ ہو سکا کہ وہ آپ کو پھسلا سکیں، یہ اس لیے ممکن نہ ہوا کہ وہ آپ کو معاذ اللہ بہکا سکیں اور اپنے حق میں کوئی غلط حکم آپ کی زبان مبارک سے لے سکیں، یہ اس لیے نہ ہو سکا اور یہ نتیجہ پیدا اس لیے نہ ہوا، معدوم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ شرط پوری نہ ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا تھے۔ اس طرح کا جوڑ جو ہے وہ سمجھ میں آسانی سے آتا ہے۔ اگر یہ جوڑ ہوتا، یہ جوڑ، تو اس کے لیے الفاظ ہوتے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک، پھر کلمہ یہ آتا کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ کے فضل و رحمت سے آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے، تو پھر لأضلوک، وہ آپ کو اپنے راہ حق اور جو فیصلہ تھا اس فیصلے میں حق اور عدل سے ہٹا دیتے، جو کہ وہ نہیں ہٹا سکے۔ تب بھی حضور علیہ السلام کی معصومیت ہی کا بیان ہوتا، تب بھی عصمت محمدی کا بیان ہوتا، تب بھی آقا علیہ السلام سے خطا، غلطی کے صدور کو ناممکن بنائے جانے کا ہی بیان رہتا۔
شان عصمت کی حفاظت برقرار رہتی، شان رسالت کا نتیجہ اور شان عصمت کا نتیجہ متحقق ہوتا، اور ان کے حضور کو پھسلا سکنے کی کوشش کے ناکام ہونے کی بات ہوتی، مقصود پورا ہو جاتا، تو کلام ہوتا لا ادلو کا، اگر آپ پر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوا ہوتا تو پھر وہ آپ کو فیصلہ اس کیس کے فیصلے میں عدل اور حق سے ہٹا دیتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ایک ذہن فوری طور پہ کہتا ہے کہ جوڑ کلمات کا، شرط اور صلہ کا، شرط اور نتیجے کا بیان اس طرح بنتا ہے، مگر بیان نہیں، قرآن مجید میں یہ نہیں کہا۔ قرآن مجید نے بڑی عجیب بات فرما دی، اور وہ عجیب ہی حق ہے، وہی عجیب بات ہی شان رسالت محمدی ہے، وہی عجیب بات ہی عظمت مقام محمدی ہے، وہی سمجھی نہیں گئی آج تک، ان لوگوں نے نہیں سمجھی آج تک جو دراصل ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں مقام رسالت کی معرفت میں۔ اب یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لادلوک، کہ وہ پھر اگر ایسی صورت نہ ہوتی، اللہ کی رحمت اور فضل آپ پر نہ ہوا ہوتا، تو وہ آپ کو فیصلے میں راہ حق اور فیصلہ عدل سے، فیصلہ حق سے ہٹا دیتے۔ یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لہمت طائفۃ منہم من یضلوک، آپ کو حق اور عدل کے فیصلے سے ہٹا دیتے۔ یہ کلمہ ہی منسوب نہیں کیا آقا علیہ السلام کی طرف، بلکہ اس کی جگہ فرمایا اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی تو دغا بازوں کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا، وہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو ہٹا دیتے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ وہ آپ کو حق کے فیصلے سے ہٹا دیتے، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے یہ ٹھانا تھا، ٹھان لی تھی، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو حق کے فیصلے میں عدل سے ہٹا دیں۔ ان کے ارادے کی نفی کی ہے اللہ رب العزت نے، حضور کے پھسل جانے کی نفی نہیں کی۔ گویا پھسلنا تو دور کی بات ہے، جو لوگ پھسلانے آئے تھے ان کے ارادے کو بھی اللہ نے جڑ سے کاٹ دیا ہے۔ حق کے فیصلے سے پھسل جانا، بہک جانا، فیصلہ زبان سے غلط صادر ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ یہ نتیجہ لینے کا جو ارادہ کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کے ارادے کو بھی جڑ سے کاٹ دیا ہے۔ تو لہمت طائفۃ، اس کی نفی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، حالانکہ انہوں نے ارادہ تو کیا تھا، ارادہ تو انہوں نے کیا تھا کہ ہم فیصلہ حضور سے اپنے حق میں لیں اور تؤمہ بن عبیرک کی صفائی لے لیں اور چوری کا الزام کسی دوسرے کے سر تھوپ دیں۔ ارادہ تو کیا، لیکن اللہ نے نفی کی، اس ارادے کی بھی نفی کر دی۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے لادلوک کا طریقہ، کہ اگر میرا فضل اور رحمت آپ کے اوپر نہ ہوا ہوتا اور آپ نبوت اور رسالت کے شرف سے بہرہ یاب نہ ہوئے ہوتے اور معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے، تو پھر وہ لوگ شاید آپ کو پھسلا دیتے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، اس حد تک بھی بیان اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ محبوب کی شان کا ذکر کرتے ہوئے، محبوب کی عظمت رسالت کے بیان میں، محبوب کی عصمت کی شان کے بیان میں یہ بیان بھی گوارا نہیں کیا، بطور نتیجہ صلہ اور جزا کے کہ جو معدوم ہے، جو ناممکن الوقوع ہے، جو واقع بھی نہیں ہو رہی، جو نتیجہ پیدا ہی نہیں ہو رہا، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اس نفی کو بیان کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ اسلوب بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے، جو کہ نہیں پھسلا سکے اور نہیں پھسلا سکتے۔ اس کی جگہ فرمایا کہ وہ ارادہ کرتے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو پھسلا دیں۔ اس ارادے پر انتفاع آ رہا ہے، نفی ارادے پر وارد ہو رہی ہے، ان کے ارادے پر۔ ایک بڑی عجیب اور ایک بڑی لطیف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ادلو کا، وہ آپ کو پھسلا دیتے، اس کی نفی کرنے کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھسلا دینے کے یا پھسلا دیے جانے کی نفی کرتے ہوئے بھی اس کی نسبت نہیں کی آقا علیہ السلام کے لیے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے کہ وہ پھسلا دیتے، نہیں کر سکتے پھسلانا، حضور کو نہیں بہکا سکتے، غلط اسلوب بیان کے ذریعے اس کی نفی فرما رہا ہے، مگر نفی کرتے ہوئے بھی لادلو کا کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کرنا گوارا نہیں کی، اور بلکہ اس کی نسبت ان کے ارادے کی طرف کی، ان دھوکہ بازوں کے ارادے کی طرف کی۔
اس کی نفی کی، حالانکہ اس صورت میں بھی حضور کی عصمت کی حفاظت تھی، حضور کی ذات کی خطا اور غلطی سے معصومیت کی حفاظت تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کو نہیں اپنایا۔ اب یہ جو بات میں نے کہی کسی کو عجیب نہ لگے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت باریکی کے ساتھ کو قرآن مجید سے میں نے بڑی باریک تفصیلی چیز نکال دی ہے، اور یہ ائمہ نے اور اکابر اور اسلاف کے ذہن اس طرف نہیں گئے، نہیں، اس پر اتھارٹی کوٹ کرتا ہوں۔ امام ابو البقاء انہوں نے اپنی کتاب الاملاء میں یہ سوال اٹھایا ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ امام ابن الجوزی نے زاد المسیر میں یہ سوال اٹھایا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت رسالت کو رب کائنات اس اسلوب بیان کے ذریعے بہت اونچا لے گیا ہے، اتنا اونچا لے گیا ہے کہ اسالیب زبان کے طور طریقے بھی نیچے رہ گئے ہیں، بیان کے اسلوب بھی نیچے رہ گئے ہیں، ادب اور بلاغت کے طریقے بھی نیچے رہ گئے ہیں، نحو کے طریقے بھی نیچے رہ گئے ہیں، کلیے قاعدے سب نیچے رہ گئے ہیں۔ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کی شان عصمت کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ کلیات اور قواعد جو چاہتے تھے وہ بھی نیچے رہ گئے، اور عظمت رسالت محمدی قواعد سے اوپر نکل گئی، عظمت مقام رسالت کلیات عرب سے اوپر نکل گئی، نحو اور بلاغت کے طریقوں سے اوپر نکل گئی، اسلوب کے مناہج سے اوپر نکل گئی، بیان کے طریقوں سے اوپر نکل گئی۔ یہ شان ہے نا جو اللہ نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ ایک منٹ رک کر یہاں میں یہ بات سمجھا دوں کہ کیوں اللہ نے ایسا کیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اسلوب ہمیشہ قاعدے اور ضابطے میں ہوتے ہیں، مناہج اور اسالیب لغت کے، نحو کے، ادب اور بلاغت کے قاعدے میں ہوتے ہیں، اور رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ کی شان کو ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب ایک بات یاد رکھ لیں کہ بلندی اور پستی، اونچائی اور نیچائی، اونچا ہونا نیچا ہونا، یا کسی سے بلند کر دینا اور کسی کا کسی سے نیچا ہو جانا، کسی کا بلند اور کسی کا پست، یہ جو بلندی پستی ہیں یہ سب اضافی ٹرمز ہیں، ریلیٹیو ٹرمز ہیں۔ مثلا جب کوئی کہے کہ فلاں چیز اونچی ہے تو محض ایسا کبھی نہیں کہا جائے گا کہ فلاں اونچی کر دی گئی۔ جب اونچا کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے مد مقابل ہمیشہ اضافت لائی جائے گی کہ کس سے اونچا۔ جب آپ کہتے ہیں یہ مکان اونچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارد گرد کے مکانوں سے اونچا ہے۔ اس کا قد اونچا تو مطلب ہے کہ باقی لوگوں سے اونچا ہے، یعنی ایک لمٹ ہوگی کہ اتنا قد ہو تو اس کو پست کہتے ہیں، نیچا، اور یہ اگر اس کو کراس کر گیا تو اس وجہ سے اونچا کہلایا۔ اگر ایک شخص چھت پر بیٹھا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اونچا بیٹھا ہے، اور جو زمین پر بیٹھے ہیں ان کے مقابلے میں یہ اونچا ہوگا، زمین والے اس سے پست جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ایک ٹاور ہو بڑا اونچا، کوئی 50-100 فٹ اونچا ٹاور ہو، مینار ہو، اور ایک مینار پہ بیٹھا ہو، تو وہ جس کو آپ نے چھت پر بیٹھے والے کو اونچا کہا تھا، اب وہ خود اونچا زمین والے کے لیے نیچا تھا، مگر مینار پر بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں وہی شخص نیچا ہو گیا۔ تو اونچائی کبھی مطلق نہیں ہوتی، ایبسولیوٹ نہیں ہوتی، وہ ریلیٹیو ہوتی ہے، کنڈیشنل ہوتی ہے، کمپٹیٹیو ہوتی ہے، اس کا ایک کمپیریزن ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ تو مینار پہ جو بیٹھا ہوا اب وہ اونچا، یہ پست ہو گیا، تو اس کو اگر زمین پر بیٹھے ہوئے والے کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اونچا کہیں گے، اونچا ہو گیا، مگر اس کا اگر مینار پر بیٹھنے والے کے ساتھ موازنہ کریں گے تو یہ پست ہو جائے گا۔ تو وہی شخص اونچا بھی تھا، وہی پست بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ اب مینار کے ساتھ اگر آپ پیرس کا ایفل ٹاور ہے کو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا کینیڈا کا ٹورانٹو کا سی این ٹاور ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کی بڑی اونچی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے اس کے ساتھ اس پر بیٹھا ہے جو 100 منزلوں کے مطابق اونچائی ہے، تو جو وہاں بیٹھے ہیں وہ پھر اس مینار پر بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں اونچا ہو جائے گا، جو چھت والوں سے بھی اونچا تھا، زمین والوں سے بھی اونچا تھا، سب سے اونچا تھا، مگر جب
اس سے بلند تر کے ساتھ اس کا موازنہ ہوا تو وہ نیچا ہو جائے گا، اور اس اونچے ٹاور پہ بیٹھا ہوا شخص اس سے اونچا ہو گیا، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ پہ بیٹھا ہوا شخص اس سے بلند ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ نیچے اور اونچا، نیچا اور اونچا، پست اور بلند، یہ اضافی ٹرمز ہیں۔ اسی طرح تھوڑا اور زیادہ اضافی ٹرم ہے، کمزور اور طاقتور، قوی اور ضعیف اضافی ٹرم ہے۔ ایک شخص ایک آدمی کے مقابلے میں طاقتور ہے مگر پہلوان کے مقابلے میں کمزور ہے، اور ایک پہلوان جو عام پہلوان ہے وہ طاقتور ہے دوسروں سے، اور اس کا مقابلہ اگر اب تو بھولو پہلوان تو نہیں رہا دنیا میں، مگر بھولو پہلوان جیسی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر دیں تو وہ پھر یہ کمزور ہے، وہ طاقتور ہے۔ اور بھولو پہلوان جب تھا وہ اپنے زمانے میں رستم زمان سب سے طاقتور تھا، ممکن ہے اس سے پہلے جو رستم زمان ہوا گاما پہلوان، اگر اس کے ساتھ کمپیئر کر دیں تو شاید یہ کمزور ہو وہ طاقتور ہو۔ علی حاصل القیاس کوئی چیز دنیا میں لے لیں، آپ تیز اور سست کر دیں تو ٹانگے والا تیز ہے کس سے؟ پیدل چلنے والے سے۔ سائیکل پہ چلنے والا پیدل والے سے تیز ہے، مگر کار پہ جانے والے کے مقابلے میں سست ہے۔ تو جب آپ اس کو دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں تو تب تیزی اور سستی کا متعین ہوتا ہے۔ اور کار والا تیز ہے سائیکل والے سے، موٹر سائیکل والے سے، مگر اس کو جب آپ ٹرین کے ساتھ بیٹھا دیں، جو ٹرین پہ چل رہے ہیں، وہ کار والا پھر سست ہو جائے گا، ٹرین اس سے تیز ہو جائے گی۔ ٹرین والا ان سب سے تیز ہے، مگر اس کا کمپیریزن جب آپ ہوائی جہاز کی سواریوں سے کر دیں گے تو ہوائی جہاز اس سے تیز ہے، پھر یہ اس سے کم ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں، ان کا تعین کیا جاتا ہے کہ فلاں اونچا فلاں کے مقابلے میں، نیچا فلاں کے مقابلے میں، تیز فلاں کے مقابلے میں، سست فلاں کے مقابلے میں، طاقتور فلاں کے مقابلے میں، کمزور فلاں کے مقابلے میں۔ علی الاطلاق ایبسلیوٹلی ان ٹرمز کو نہیں کہا جاتا۔ اب یہ بات جب آپ سمجھ گئے، اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف آئیے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور جب فرمایا ذکر بلند کر دیا تو کس سے بلند کر دیا؟ وہ کس سے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہا جاتا نا کہ ساری مخلوق سے بلند کر دیا، انسانوں کے ذکر سے بلند کر دیا، نہیں۔ قریش کے ذکر سے بلند کر دیا جن میں آپ مبعوث ہوئے، نہیں۔ ملائکہ کے ذکر سے بلند کر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ سب انبیاء کے ذکر سے بلند کر دیا، ہر ایک کے ذکر کی بلندی ہے، مگر آپ کو سب انبیاء کے ذکر سے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ سب رسولوں کے ذکر سے بلند کر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ ساری کائنات کے جتنے ذکر ہیں ان کی بلندیوں سے بلند کر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ یہاں فرمایا ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب بلند کر دیا کس سے یہ بیان نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں یہاں جو بلندی اور جس ارتفاع کا ذکر کیا ورفعنا، یہ رفعت اور ارتفاع یہ مطلق ہے، اضافی نہیں ہے۔ اور مطلق کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ذکر آپ کے لیے اتنا بلند کر دیا کہ بلندیاں بھی محبوب آپ کے ذکر کی عظمت کے سامنے پست ہو گئیں، سب رفعتیں بھی آپ کی رفعت ذکر کے سامنے پست ہو گئیں، کل ارتفاعات بلندیاں آپ کی بلندی ذکر کے سامنے پست ہو گئیں، ساری شانیں آپ کی شان کے مقابلے میں پست ہو گئیں، کل عظمتیں، اتنی عظمت دی، اتنا اونچا کیا آپ کی عظمت کو کہ ساری عظمتیں پست ہو گئیں، ساری رفعتیں پست ہو گئیں، ساری تمکنتیں پست ہو گئیں، سارے علو پست ہو گئے، سارے مرتبے پست ہو گئے، سارے درجے پست ہو گئے، ساری اونچائیاں نیچے رہ گئیں۔ اتنا بلند کر دیا آپ کا ذکر۔ اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ حضور کی شان ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ حضور کی شان ہے، یعنی آپ کی شان کو ہر شے سے، ہر شان سے بلند کر دیا، حتیٰ کہ بلندی سے بھی بلند کر دیا۔ اب انسانی ذہن جہاں تک بلندی کا سوچ سکتا ہے، جہاں تک بلندی کا، رفعت کا، علو کا، اونچائی کا، ارتفاع کا، جہاں تک انسان کا ذہن سوچ سکتا ہے اس سے بھی بلند کر دیا۔ چلو بھائی ذہن تو ذہن تھا انسان کا، اس کی ایک حد ہے، رہ گیا، اس کو چھوڑیے، حتیٰ کہ یوں کہیے کہ بلندی جہاں تک جا سکتی ہے، رفعت جہاں تک جا سکتی ہے، وہ امکان بلندی رفعت کو بھی پست کر دیا، اور آپ کی بلندی شان کی اس سے بھی اونچی ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ سدرۃ المنتہا،
سدرۃ المنتہا، منتہا کا لفظ انتہا سے ہے، سارے اونچے جانے والے ملائکہ، روحیں جتنا بلند جا سکتے ہیں ان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مخلوق کی انتہا ہے، عالم خلق کی انتہا ہے۔ تو گویا ساری بلندیوں کی جہاں انتہا ہو جائے تو محبوب ورفعنا لک ذکرک، جہاں ہر ایک کی انتہا ہو جائے آپ کے ذکر اور شان کو اس سے بھی بلند کر دیا۔ گویا آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ بلند خود آپ کی بلندی کے آگے پست ہے، عظمتیں خود آپ کی عظمت کے سامنے پست ہیں، رفعتیں خود آپ کی رفعت کے سامنے پست ہیں، سارے درجات اور مراتب خود آپ کے درجے کے مقابلے میں پست ہیں۔ اب انسان کیا سوچے گا شان مصطفیٰ کو، عالم کیا سوچے گا شان مصطفیٰ کو، خطیب کیا سوچے گا شان مصطفیٰ کو؟ وہ جو کہے گا وہ کہے گا اپنی سمجھ کے مطابق، سمجھ کی حد ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی بلندی کی حد نہیں ہے۔ عالم جب کچھ کہے گا حضور کی شان میں اپنے علم کے مطابق کہے گا، وہ ساری دنیا کا سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، سب سے بڑا مفسر کیوں نہ ہو، سب سے بڑا محدث کیوں نہ ہو، سب سے بڑا مجتہد کیوں نہ ہو، سب سے بڑا مجدد کیوں نہ ہو، سب سے بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، سب سے بڑا فلسفی کیوں نہ ہو، الغرض عالم، فلسفی، مفسر، محدث، فقیہ، مجتہد، امام، ولی، کتب اور غوث، جو بھی جس مرتبے پر فائز ہے، جب آپ کی شان بیان کرے گا میرے محبوب تو اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرے گا، اپنے فہم کے مطابق بیان کرے گا، اپنی معرفت کے مطابق بیان کرے گا، اپنے علم کے مطابق بیان کرے گا۔ سو اس کا علم تو اس کا علم ہے، جیسے اس کی حد ہے اس کے علم کی بھی حد ہے، اس کا بیان اس بندے کا بیان ہے، جیسے اس کی حد ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے۔ تو محبوب جب ہم نے آپ کی شان کو بغیر حد کے مطلقاً بلند کر دیا تو مطلب ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی آپ کی شان کو سوچنا چاہے تو سوچیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی شان ان سب سے بلند ہے۔ تو گویا مخلوق حضور کی شان کی عظمت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اصغر گونڈوی نے ایک شعر کہا تھا، اصغر گونڈوی کا شعر ہے، اس نے کہا اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اگر چپ رہوں تو سب تیرے ہی حسن و جمال کے جلوے ہیں، ہر سو تیری ہی شان ہے، تیری شان ہی شان ہے۔ جو کچھ کہا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ تیری شان یہ ہے، تیرا حسن اتنا ہے، تو جب کہہ دیا اتنا ہے تو بس اتنا کر کے میں نے اسے محدود کر دیا۔ تو اتنا جتنا بھی بن جائے، اتنا جتنا بھی بن جائے پھر بھی وہ محدود ہے۔ اور حضور کی شان کو ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے اللہ نے لا محدود کر دیا، چونکہ لا محدود عظمت عطا کر دی آقا علیہ السلام کی شان کو، اور وہ شان عصمت بھی ہے، حضور کی شان نبوت بھی ہے، شان رسالت بھی ہے، شان علم بھی ہے، شان قدرت بھی ہے، شان اعجاز بھی ہے، شان حسن و جمال بھی ہے، شان قدرت و کمال بھی ہے، شان تکلم بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ہر شان ہر حد سے بلند ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضور کی عصمت اور رسالت کی عظمت اور اس شان کو بیان کیا تو قاعدے بھی نیچے رہ گئے، کلیے بھی نیچے رہ گئے، نحو اور ادب اور بلاغت کے۔ حضور کی شان کا ذکر اللہ نے ان سے بھی بلند کر دیا۔ اب یہ جو بات میں نے کہی کہ چاہیے تو تھا قاعدے کے مطابق، تو یوں عبارت ہوتی لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی اور آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ ہوتے تو یہ دغاباز آپ کے فیصلے کو اپنے حق میں لینے میں کامیاب ہو جاتے، آپ کو پھسلا دیتے۔ چاہیے تو یہ تھا، مگر اللہ رب العزت نے، اور اس میں بھی نفی ہوتی، چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی آپ سے غلط فیصلہ نہیں لے سکتے۔ تو حضور کی شان برقرار تھی، عصمت کی حفاظت تھی، رسالت کی حفاظت تھی، غلطی اور خطا کا امکان رد تھا۔ یہ تو قاعدے کے مطابق بات تھی۔ اب لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ پھر وہ بہکا دیتے، اس کی بھی نفی نہیں کی، اس کی نسبت ہی نہیں کی، نفی کرتے ہوئے بھی نسبت نہیں کی حضور کی ذات اقدس کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نفی کس کی لہمت طائفۃ،
انتفاع الہم، ان کے ارادے کی نفی کی۔ اب یہ جو بات کی یہ اتنی بلند بات ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کا اشارہ امام ابو البقاء نے الاملاء میں بھی کیا ہے، اور میں دہرا رہا ہوں ابن عادل الحنبلی نے تفسیر اللباب میں کیا ہے، امام ابن الجوزی نے زاد المسیر تفسیر میں کیا ہے، حتیٰ کہ الفراء نے، الزجاج نے، القفال نے، اور امام شہاب الدین، یہ کل ائمہ لغت، ائمہ نحو اور ائمہ بلاغت ہیں اور اتھارٹیز ہیں، یہ قواعد اور ضوابط وضع کرنے والے، بنانے والے لوگ ہیں۔ ان سب نے یہ سوال اٹھایا ہے، جو بات میں نے کہی یہ سوال ان سب نے اٹھایا ہے کہ طریقہ یہ بنتا تھا کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ لا ادلوک کہا جاتا، لیکن اس کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ادلوک کہنے کی بجائے لہمت کہہ کر اس رد کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا۔ اور لہمت میں حضور علیہ السلام سے پھسلن کی نفی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی ذات سے پھسل جانے کی نفی نہیں، بلکہ وہ دغا باز لوگوں کا ارادہ کرنا کہ حضور کو معاذ اللہ پھسلا دیں، ان کے ہم کی، ان کے ارادے کی نفی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان تمام ائمہ لغت، ائمہ نحو و بلاغت اور ائمہ تفسیر نے کہ اس اسلوب کے مطابق اب اس کا معنی کیا لیا جائے گا، لہمت، یہ جو انتفاع ہم کیا ہے اس کا معنی کیا ہوگا تاکہ قاعدہ بھی قائم رہے اور شان بھی بیان ہو۔ تو انہوں نے اس ہم سے مراد لے لیا ہے، یہ عبارت لکھی ہے، کہا کہ اے لہمت ہمن یؤثر عندک، یعنی ہم میں مؤثر، یعنی انہوں نے جو ارادہ کر لیا تھا آپ کو پھسلانے کا تو پھر وہ مؤثر ارادہ کر لیتے، انہوں نے عبارت تقدیری کے ذریعے جواب دیا ہے۔ لہمت طائفۃ منہم من یضلوا کا جو لفظ تھا، تو ہمت میں جو ہم آیا ہے یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس ارادے سے مراد ارادہ مؤثر ہے، یعنی ان کا پھسلا دینے کا جو ارادہ تھا وہ مؤثر ارادہ کرتے، آپ کو متاثر کر دیتے۔ تو انہوں نے ارادے کو مؤثر ارادہ کی شکل میں ارادے کی صفت لگا کر اس طرح قاعدے کو پورا کیا ہے، کلیہ کو پورا کیا ہے۔ یہ علمی جواب ہے، اس کی صحت سے انکار نہیں ہے، بالکل حق ہے۔ اب میں نے اپنی تفسیر میں جو کاغذات میری اپنی تفسیر کے میرے سامنے ہیں، جو میں نے لکھا ہے، تو یہ جو کچھ ائمہ فن، ائمہ لغت، ائمہ تفسیر نے جواب دیا کہ ہم سے مراد ہم میں مؤثر ہے، مؤثر ارادہ، پھر وہ مؤثر ارادہ کرتے، یہ ان کا ارادہ مؤثر ہوتا، یہ اپنی جگہ علمی جواب ہے، درست ہے۔ مگر اب میں ایک عاجز آدمی اور انہی ائمہ کے علم کی خاک سے فیضیابی کرنے والا، فیض خیرات لینے والا، اور ان اکابر ان کی برکتوں سے ہی نوکری کرنے والا حضور کے دین کی، ان کے قدموں کے صدقے سے، ان کی برکت سے کرنے والا ایک ناقص آدمی، اب میرا ذوقی وجدان اور علمی فہم دونوں چیزیں اس جواب کی طرف نہیں بلکہ ایک اور جواب کی طرف جاتی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہم من مؤثراً ہے کہ مؤثر ارادہ کر لیتے، یہ جو کہا تو اس کا نتیجہ تو وہی نکلتا ہے نا کہ ان کا ارادہ مؤثر ہو جاتا تو معاذ اللہ آپ کو پھسلا دیتے۔ تو یہ جو عبارت تقدیری کے ذریعے اس گیپ کو فل کیا جا رہا ہے، قاعدہ اور کلیہ نحو و بلاغت کا جو ہے اس میں اندر جو گیپ آ رہا ہے اس کو جو فل کیا جا رہا ہے، جو ائمہ نے کیا، مفسرین نے، تو بجائے اس کے اللہ رب العزت خود ہی فرما دیتے لا ادلوک، تقدیری عبارت کی ضرورت نہ رہتی، اس تکلف کی ضرورت نہ رہتی، اس اہتمام کی ضرورت نہ رہتی کہ اس ارادے سے مراد یہ ہے، وہ مراد اللہ خود ہی بیان فرما دیتا لا ادلوک، قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ وہ زیادہ آسان تھا، زیادہ عام فہم تھا اور زیادہ ڈائریکٹ تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈائریکٹ موڈ کو نہیں بیان اڈاپٹ کیا، اس براہ راست جو اسلوب ہے بیان کا اس کو نہیں اپنایا، اور عبارت تقدیری کے ذریعے ہم میں مؤثر یعنی ارادہ مؤثر کہہ کر ائمہ تفسیر نے اس گیپ کو فل کیا اور وہ جو جوڑ بنتا تھا اس کو پورا کیا۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے میں یہاں ایک اور جواب، تفسیری جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ نہیں تھا کہ ارادہ مؤثر کہے، اس سے یہ اپنی جگہ حق ہے، یہ معنی درست ہے، تفسیر درست ہے۔ اب میں اضافتاً ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت
اور آپ کا تقدس و عصمت اس قدر عزیز ہے، اس قدر محبوب ہے، اس قدر مقدم ہے کہ ایک باطل امکان تھا کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے بصورت دیگر، اس باطل امکان کی نفی کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت، اس باطل اور غلط امکان کا رد کرنا چاہتا ہے، اس باطل امکان کا انکار کرنا چاہتا ہے، مسترد کرنا چاہتا ہے، اسے معدوم قرار دینا چاہتا ہے، مگر اس صورت میں بھی وہ جو لفظ ہے ادلوک، پھسلا دینا، اس کی نسبت گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی طرف ہو جائے۔ یہ اس کی محبت کی غیرت ہے، اس نے ادلوک کی نسبت حضور کی طرف کرنا گوارا نہیں کیا۔ جیسے سورہ النجم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، دلہ کی بھی نفی کر دی، غوا کی بھی نفی کر دی۔ بھولنا ہو جاتا ہے آدمی، پورا راستہ ہی بھول جائے، پوری سمت ہی بھول جائے، پورا ہی بھول جائے، اور بھٹکنا ہوتا ہے کہ صحیح راستے پر چل رہا تھا، بس ایسے تھوڑا سا ایک ایگزٹ غلط لے لیا۔ جب آپ موٹر وے پر یا پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایگزٹ آتے ہیں تو جا تو صحیح سمت رہے ہیں، ایسٹ کی طرف جانا تھا، ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، مگر آپ نے ایگزٹ لینا تھا، ایگزٹ 35واں ایگزٹ لینا تھا تو غلطی سے 34واں لے لیا، تو یہ 34واں ایگزٹ لے لیا تو تھوڑا سا آپ ایک راہ سے ہٹ گئے، تو یہ بھٹکنا ہوتا ہے، یہ غوا ہے۔ اور دلہ نہیں بھولے، بھولنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسٹ کی طرف جانا تھا، ویسٹ کی طرف چل پڑے، نارتھ کی طرف جانا تھا، ساؤتھ کی طرف چل پڑے، تو پورا راستہ ہی غلط ہو گیا۔ تو بجائے راولپنڈی کی طرف جانا تھا تو راولپنڈی پشاور یہ راستہ تھا، تو آپ کراچی ملتان اور کراچی کی طرف چل پڑے لاہور سے، تو بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ یہ ہے دلہ کے تحت، اس کی نفی کر دی، ما دلہ، نہ تو بھولے معراج کی رات جاتے ہوئے، وما غوا، اور نہ ہی تھوڑا سا بھٹکے، ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا سے ایگزٹ کا مغالطہ لگ گیا ہو، نہیں۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ یہ معراج کی رات کی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس پھسل جانے، بھٹک جانے، بھول جانے کی نسبت بھی اپنے محبوب کی طرف گوارا نہیں فرماتے۔ یہ میرا ذہن اس تفسیر کی طرف جا رہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، نسبت ہی گوارا نہیں کی۔ اور کیسے؟ اور فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے محبوب، تمہارے آقا، جنہوں نے تمہیں اپنے شرف صحابیت سے نوازا ہے، صاحبکم، جنہوں نے تمہیں اپنی مجلس میں بٹھا کر، جس محبوب نے تمہیں اپنی مجلس میں بٹھا کر صحابی بنا دیا ہے، یہ ہے صاحبکم۔ اس سے مراد دوست یا ساتھی نہیں ہے۔ بہت مترجمین نے کہا کہ آپ کے ساتھی نہ بھولے نہ بھٹکے۔ تو جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا عرفان القرآن، تو جب میں سورہ نجم پر پہنچا، ما ضل صاحبکم، صاحبکم کا معنی، تو بہت سارے مترجمین قرآن مجید کا جو ترجمہ اٹھائیں وہ لکھ دیتے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق نہ بھولے نہ بھٹکے۔ تو میری طبیعت گوارا نہیں کی، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ یہ کہے کہ تمہارے ساتھی نہیں بھٹکے۔ حضور ساتھی تو نہیں ہے، ساتھی تو برابری میں آ جاتا ہے، ہمسری میں آ جاتا ہے، تو پھر لفظ صاحب کیوں استعمال کیا؟ تو میں سمجھ گیا کہ صاحب، بھائی اردو زبان کا صاحب تو ساتھی اور رفیق ہی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، عربی کا، قرآن کا، تو اس کی اصل کو دیکھیں تو صاحب کا لفظ تو صحبت سے ہے، صحبت سے ہے، تو یہ صحبت دینے والا یا صحبت لینے والا وہ صاحب ہوتا ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھنے والا یا کسی کو اپنی صحبت میں بیٹھانے والا۔ تو جب میں نے اس پر توجہ کی تو میں نے ترجمہ یہ کیا کہ ما ضل صاحبکم، صحابہ کرام کیسے صحابی بنے؟ نہ وہ تہجد پڑھ کے صحابی کہلائے، تہجد نے انہیں صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا، نماز پنجگانہ نے صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا صحابہ کرام کو، وہ جہاد کرتے جہاد نے انہیں صحابی نہیں بنایا، علم اور تقوی اور فہم اور بصیرت نے صحابی نہیں بنایا، ان کے اخلاص نے، زہد اور ورع نے ان کو صحابی نہیں بنایا، ان کی قربانیوں نے، انہوں نے ہجرت کی، ہجرت سے مہاجرین بنے، صحابی نہیں کہلائے، انہوں نے ریسیو کیا، ٹھہرایا اہل مدینہ نے، وہ انصار بنے، اس سے صحابی نہیں بنے۔ صحابی کا لقب کہاں سے وجود میں آیا؟ وہ ان کے علم سے، عمل سے، ہنر سے، تقوی سے، جہاد سے، اعمال سے، کسی شے سے وہ صحابی نہیں بنے۔ تو صحابی کا ٹائٹل وجود سے کہاں سے وجود میں آیا؟ صحابی کا ٹائٹل فقط آقا کی صحبت میں بیٹھنے سے آیا، حضور کو تکنے سے آیا،
حضور کے دیدار سے آیا، حضور کی مجلس کی حاضری سے آیا، تو حضور کی مجلس میں آئے، ایمان کی آنکھ سے حضور کا دیدار کیا، تو حضور کے شرف صحبت نے انہیں صحابی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ ہستی جس نے تمہیں اپنی مجلس اور اپنی صحبت کے فیض سے صحابی بنا دیا ہے، جس نے تمہیں اپنے شرف صحبت سے نوازا ہے، جس نے تمہیں اپنے فیض صحبت سے نوازا ہے۔ یاد رکھ لو جب معراج کی رات مجھے ملنے آئے تو نہ وہ بھولے نہ بھٹکے، یعنی نہ غلط سمت چلے اور نہ راستے میں کوئی ایگزٹ ہی غلط لیا، یعنی معمولی سے بھی رائے حق سے نہیں ہٹے۔ تو اللہ رب العزت نے کلیتاً حضور سے بھولے بھٹکنے کی نسبت کی نفی کر دی، اور یہ کہہ کر تمہارے محبوب جن کی صحبت کے سے فیض یافتہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر بھول گئے، لوگ کہتے ہیں اپنی زندگی میں یہاں بھول گئے۔ ارے یہاں زمین پر تو راستے بھی ہوتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ بھی ہوتا ہے، ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں، گلیاں بھی ہوتی ہیں، کوچے بھی ہوتے ہیں، نشان بھی ہوتے ہیں۔ یہاں تو 100 راستے ہیں کہ مسافر نہ بھی جانتا ہو تو کسی نہ کسی طریق سے راستہ صحیح پا لیتا ہے۔ زمین پر تو نشانات ہیں۔ تم کہتے ہو یہاں زندگی میں معاذ اللہ استغفر اللہ بھولے رہے اسلام اور بعثت سے پہلے، یہاں تو فطرت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، شرک اور توحید اور حق اور باطل اور نیکی اور بدی کا فہم اور فطرت بھی تھا۔ تم کہتے ہو معاذ اللہ حضور کو بھولنے کا عقیدہ رکھنے والے کہ یہاں بھولے رہے بعثت سے پہلے۔ ارے وہ نبی اس دنیا میں کیسے بھولا؟ میں تو تمہیں بتا رہا ہوں وہ عالم لا مکان پر جب پہنچا، جب کوئی نہ نشان ہے، نہ منزل ہے، نہ راستہ ہے، نہ سمت ہے، نہ جہت ہے، نہ کوئی راستہ بتانے والا تھا، نہ کوئی راستہ ایگزٹ بتانے والا تھا، نہ کوئی سمت بتانے والا تھا، نہ مکان تھا، نہ مکان کا راستہ تھا۔ وہ محبوب جب اس رات میری ملاقات کے لیے آیا تو جبرائیل ساتھ لانے والا بھی پیچھے رہ گیا، سدرۃ المنتہا پر براق بھی رہ گیا، جبرائیل جو لے کر آئے تھے جبرائیل امین وہ بھی رہ گئے۔ جب مکان چھوڑ کر لا مکان میں گئے تو لا مکان میں نہ مکان تھا، نہ راستہ تھا، نہ طریق تھا، نہ سمت تھی، نہ جہت تھی، نہ نشان تھا۔ میرا محبوب جب عالم لا مکان میں نہیں بھولا اور نہیں بھٹکا تو وہ عالم مکان میں کیسے بھول سکتا ہے؟ جو بے نشان دنیا میں جا کے بھی نہیں بھولا اور بھٹکا، وہ اس نشان والی دنیا میں کیسے بھول سکتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی، اب حضور علیہ السلام کے لیے آپ کے اللہ کی محبت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مکان و لا مکان میں بھولنے یا بھٹکنے کی نسبت بھی حضور کے لیے گوارا نہیں کرتا، اس کی بھی نفی کر دی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو ان کا جانا ہے، اور جو ان کی زبان سے نکلتا ہے کبھی غلط نہ سمجھنا، کبھی خطا نہ سمجھنا۔ اس لیے کہ اگر وہ ایک عام انسان بشر کا کلام ہوتا تو غلطی ہو سکتی تھی، مگر وہ تو جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہیں وہ میری وحی ہوتی ہے۔ تو حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اللہ نے اپنی وحی قرار دے دیا، تو وہاں بھی امکان خطا کے راستے بند کر دیے۔ تو اللہ رب العزت کا قاعدہ قرآن میں یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسے عمل کی، ایسے فعل کی، ایسے امر کی جس میں معمولی سی بھی سوء ادب، گستاخی یا عظمت اور شان میں کوئی کمی کا اندیشہ پیدا ہوتا ہو، اس لفظ اور امر اور فعل کی نسبت بھی اپنے محبوب کی طرف گوارا نہیں کرتا، اس لیے اس نے لا ادلوک نہیں کہا۔ اور ہمت مؤثرہ کی تقدیر کی ضرورت نہیں، جو تفسیر میں انشاءاللہ اس کی عرض کروں گا آگے چل کر، وہ بغیر تقدیری عبارت کے لہمت طائفتن، وہ خود بخود اللہ نے جو فرمایا بغیر کسی مزید معنی اور مراد کو تعویلاً وضع کیے خود بخود اپنی جگہ درست اور صحیح ثابت ہوگی۔ آج کی گفتگو چونکہ وقت ختم ہوا، یہاں میں روک رہا ہوں، اور اسی نقطے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔